ایک دور افتادہ گاؤں تھا جہاں ہر صبح ایک ہی بات کا چرچا ہوتا، کیا آج کوئی نالا کے دل تک پہنچ پائے گا؟ نالا، اس کا نام جیسے خود ایک دھند بھرا راز تھا۔ وہ حسین تھی، اتنی کہ گاؤں کی ہر لڑکی اسے دیکھ کر حسد کرتی اور ہر مرد اسے پا لینے کا خواب دیکھتا۔ لیکن نالا صرف خوبصورت نہیں تھی، وہ چالاک، باخبر اور جذبات سے دور تھی۔ جب باقی لڑکیاں کھیتوں میں کام کرتی، نالا درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے ناخن سنوارتی۔ جب باقی عورتیں چکی پیستی، وہ آئینے میں اپنی زلفوں کو ٹھیک کرتی۔ نالا کو دنیا کی ہر چیز ملنے کے لائق لگتی تھی، بس شرط یہ تھی کہ وہ خود محنت نہ کرے۔ اسے یقین تھا کہ اس جیسی حسین عورت کے لیے دنیا جھک سکتی ہے۔ اگر وہ چاہے تو بادشاہوں کو بھی غلام بنا سکتی ہے۔ روز کوئی نہ کوئی نوجوان، کوئی شکاری، کوئی تاجر اس کے دروازے پر حاضر ہوتا۔ کوئی سونے کی بالیاں لاتا، کوئی جاپانی شال، کوئی ہاتھی دانت کی چوڑیاں۔ وہ مسکرا کر لیتی اور کہتی، یہ تو کچھ بھی نہیں، اگر تم واقعی میرے قابل ہو تو میرے لیے قیمتی ترین تحفہ لاؤ، اپنی عزت، اپنی طاقت، اپنی انا۔ اور اگلے دن وہ شخص گاؤں چھوڑ دیتا، مایوس، خالی ہاتھ اور دل شکستہ۔ نالا کو آزمائش میں مزہ آتا تھا۔ وہ سمجھتی تھی، اگر کوئی مرد واقعی میری چاہت رکھتا ہے تو وہ میرے ہر حکم، ہر شرط کو پورا کرے گا۔ وہ مردوں کو محبت کی سیڑھی نہیں سمجھتی تھی، بلکہ طاقت کی سیڑھی۔ گاؤں کی بزرگ عورتیں اس کے رویے پر افسوس کرتیں۔ یہ لڑکی خود کو قلعے کی شہزادی سمجھتی ہے، مگر قلعے اگر خالی رہیں تو کھنڈر بن جاتے ہیں۔ مگر نالا سنتی نہیں تھی، اسے لوگوں کی پرواہ نہ تھی۔ وہ صرف اپنی تعریف، اپنی خواہش اور اپنی انا میں زندہ تھی۔ رات کو جب سارا گاؤں سو جاتا، نالا اکثر چاند کو دیکھا کرتی، مگر اس کی آنکھوں میں سکون نہیں ہوتا۔ بس ایک سوال، کیا واقعی کوئی ایسا مرد ہے جو مجھے جیت سکے اور جس کے لیے میں خود کو ہار دوں؟ مگر ہر بار وہ سوچتی، نہیں، سب ایک جیسے ہیں، کمزور، ضرورت مند اور بے بس۔ اور یوں نالا کی آزمائش جاری رہتی۔ صبح کا سورج حسب معمول نکلا، مگر نالا کو اس دن فضا میں ایک عجب سی خاموشی محسوس ہوئی، وہ جیسے خود نہیں جانتی تھی۔ مگر کچھ ہونے والا تھا۔ گاؤں میں چہمگوئیاں ہو رہی تھی۔ ایک اجنبی آیا ہے، نہ سلام نہ دعا، بس آ کر درخت کے نیچے بیٹھ گیا ہے۔ نالا نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ وہ معمولی لباس میں تھا، مگر اس کی آنکھوں میں سکون اور چہرے پر ایک عجیب سی خاموش طاقت تھی۔ نہ وہ کسی کو دیکھتا، نہ کچھ مانگتا۔ نالا زیر لب بولی، یہ کون ہے اور مجھے کیوں نظر انداز کر رہا ہے؟ نالا نے اپنی سب سے خوبصورت چادر پہنی، عطر لگایا اور سیدھی اس اجنبی کے پاس جا پہنچی۔ نالا مسکرا کر، کیا تم جانتے ہو کہ تم کس گاؤں میں ہو؟ یہاں ہر مرد مجھ سے ملنے آتا ہے۔ مامادو نے اس کی طرف دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ مامادو سنجیدگی سے، اور کیا تم جانتی ہو کہ تمہارے اندر کیا ہے؟ تم خود سے اتنی ڈری ہوئی ہو کہ تمہیں ہر رشتہ بس ایک امتحان لگتا ہے۔ نالا چونک گئی، تم مجھے نہیں جانتے، تم میرے بارے میں ایسے کیسے کہہ سکتے ہو؟ مامادو نے دھیرے سے جواب دیا، تم ہر مرد کو آزماتی ہو، مگر شاید وقت آ گیا ہے کہ کوئی تمہیں آزمائے۔ مامادو نے اپنی تھیلی سے ایک چھوٹا سا سادہ سا آئینہ نکالا۔ مامادو، یہ جادوئی نہیں، مگر سچا ہے، اگر تم اس میں خود کو دیکھ سکو، سچ میں، بغیر بہانے، بغیر فخر کے، تو شاید تم خود کو پہلی بار پہچان سکو گی۔ نالا نے آئینہ ہاتھ میں لیا، مگر اس میں کچھ عجیب تھا۔ وہ اپنی خوبصورتی تو دیکھ رہی تھی، مگر اس کے پیچھے خالی آنکھیں، مصنوعی ہنسی اور تنہائی نظر آ رہی تھی۔ اس نے آئینہ نیچے پھینکنے کی کوشش کی، مگر مامادو نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مامادو، سچ کو توڑ دینے سے سچ بدلتا نہیں، بس دیر سے سمجھ آتا ہے۔ اس رات نالا نے خود کو آئینے میں دیکھا، بار بار۔ وہ روتی رہی اور اس کا غرور آہستہ آہستہ پگھلنے لگا۔ اسے یاد آیا، وہ بھی بچپن میں محبت کرنا چاہتی تھی۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ کوئی اسے صرف اس کے دل کے لیے چاہے، مگر دنیا سے ڈر کر اس نے اپنا دل قید کر دیا تھا اور آزمائشوں کا قلعہ بنا لیا تھا۔ نالا دوڑی کہ مامادو سے بات کرے، اسے روک لے، مگر وہ جا چکا تھا۔ نہ کوئی خط، نہ تحفہ، نہ وعدہ، بس وہ آئینہ چھوڑ گیا تھا، اور نالا کو ایک نیا چہرہ دکھا گیا تھا، اس کا اپنا۔ کہتے ہیں اس دن کے بعد نالا بدل گئی۔ اب وہ رشتے مانگتی نہیں تھی، بناتی تھی۔ اب وہ آزمائش لیتی نہیں تھی، خود رشتہ نبھاتی تھی، اور دل کے قلعہ دینا سیکھ گئی تھی۔ سبق: اصل طاقت دوسروں کو تھکانے میں نہیں، خود کو پہچاننے میں ہے۔ اور بعض اوقات ایک اجنبی ہمیں وہ آئینہ دے جاتا ہے
जिसमें हम पहली बार अपना असल चेहरा देखते हैं।